نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، تمام دنیا میں کل انسان جہاں بھی مجھے دیکھ اور سن رہے ہیں، سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع میں عبدالصمد چشتی نظامی جنازے یعنی کہ میت کے مطابق بارے میں لے کر کے پیش ہوا ہوں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں ہمارے بھائی کہ جنازہ سامنے سے گزرتا ہے اور یہ نہیں معلوم کہ ہمیں اس وقت کیا پڑھنا چاہیے یا کیا دعا کرنی چاہیے اللہ سے، اسے بے خبر ہیں۔ بہت حضرات ہیں ایسے، زیادہ تر ہیں، اور پڑھے لکھے بھی ہیں، مطلب اس ٹائم دھیان نہیں آتا۔ تو میں نے چاہا کہ بھئی یہ جو آخری سفر آدمی طے کرتا ہے تو اس کے بارے میں بھی، اس سے بھی محروم نہ رہیں لوگ۔ تو جنازہ دیکھیں تو کیا پڑھیں؟ تو اس وقت پڑھنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ سبحان الحی الذی لا یموت۔ اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ پاک اس پڑھنے والے کی بخشش فرما دے گا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔ اور مغفرت یعنی کہ میت کی مغفرت کے لیے جو دعا ہے، اور جو وہ یہ ہے، میت کی یعنی کہ جب میت کو غسل دے چکے اور نہلا دیں اسے اور سب تیار کر دیں، تو میت کی پیشانی اور سینے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ شہادت کی انگلی سے لکھ دیا جائے، باوضو یعنی کہ پاک آدمی ہو، میت کو غسل کرا دے، خود بھی وضو کر لے، اس کے بعد میں کوئی جو پاک صاف آدمی ہو، اسے غسل کی ضرورت نہ ہو، حاجت نہ ہو، وہ شخص اپنی انگلی سے بسم اللہ اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پیشانی اور سینے پر اس کے لکھ دیں میت کے، انشاءاللہ اس کی مغفرت ہوگی۔ اور جب میت کو لحد میں رکھیں قبر کے اندر تو یہ پڑھ کر رکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ علی ملت رسول اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ علی ملت رسول اللہ، اور ایک مٹھی میں تھوڑی سی مٹی لے کر اس پر 7 بار سورہ قدر یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ پڑھیں اور 7 بار پڑھ کر اس مٹی کو لحد میں رکھ دیں، دم کر کے میت کے ساتھ لحد میں رکھیں۔ یہ باعث ببرکت قرآن کریم اللہ تعالیٰ مغفرت کرے گا، اس کی میت کے لیے مغفرت کا باعث بنے گی۔ یہ مٹی ایک طرف کونے میں رکھ دی جائے، اور جب میت کو دفن کر چکے پورے طریقے سے، قبر وغیرہ مٹی وغیرہ اس کی صحیح فارغ ہو جائے جب، تو کوئی ایک شخص قبر کے پاؤں کی طرف پایتیوں میں کھڑا ہو کر بسم اللہ کے بعد سورہ بقرہ کا پہلا رکوع مفلحون تک پڑھے، دوسرا شخص یا پھر وہی، اگر کوئی اور نہیں ہے دوسرا پڑھنے والا تو پہلے پایتیوں کی طرف پڑھے، پھر جو ہے سرہانے کھڑا ہو کر آخر سورہ بقرہ کا رکوع للہ ما فی السماوات سے آخر تک کافرین تک پڑھے، سرہانے کھڑے ہو کر۔ اور جب واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا پڑھے
تو اللہ کی طرف خاص خیال کرے، جب واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا پر پہنچے تو اللہ کی طرف خیال کر کے رقت کے ساتھ بلکہ رو کر ان کلمات کو پڑھیں اور دل میں طلب مغفرت میت کریں، اور پھر بعد اس کے دعائے مغفرت کریں، انشاءاللہ میت کی مغفرت ہوگی۔ جب قبر پر پانی ڈالیں تو پڑھیں اللہم برد مضجعہ، اللہم برد مضجعہ، اے اللہ اس قبر کو ٹھنڈا کر دے۔ جب پانی ڈالیں تو یہ پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی قبر کو اللہ تعالیٰ ٹھنڈا کر دے گا، اور میت کی مغفرت بھی ہو جائے گی۔ اس طرح سے یہ عمل ہے میت کو دفنانے، اور یہ خاص عمل ہیں جن سے لوگ غافل ہیں، بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہے، تو اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھائی یہ زندگی کا آخری سفر ہوتا ہے، لمحات ہوتے ہیں۔ اب میت جو ہے انتقال جس کا ہوا ہے وہ چاہے حافظ تھا، قاری تھا، مفتی تھا، مولوی تھا، کچھ بھی تھا، سارے معاملات وہ جانتا تھا، لیکن اب تو وہ اوروں کا محتاج ہے۔ جس طرح سے وہ اس کا اختتام کریں گے بھائی وہ تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن یہ طریقہ ہر مسلمان کو آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی اگر پڑھنے میں یا کوئی بات بیان کرنے میں کوئی غلطی کوتاہی اگر ہوئی ہو، اللہ بھی معاف کرے بھائی، اور آپ حضرات بھی معاف کریں، اور بھائی کوئی کمی کوئی غلطی ہو تو بھائی جو ہے میری اصلاح بھی کریں آپ انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔